پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 32 32ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی تذکرے پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ کچھ تکنیکی وجہوں سے آج قصہ آپ نہیں سن پائیں گے، پھر ایک لطیفہ اور آخر میں ایک یادگار شاعری کے بعد موقع پہ شعر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈکاسٹ اردو کی محبت میں۔ آج ہم بات کریں گے تذکرے پہ۔ تذکرہ عربی کا لفظ ہے جس کا استعمال نصیحت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اسے میمورینڈم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا استعمال ادبی کام کے بارے میں رائے ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچھ تذاکرات کی مثالیں ہیں: علی ابن ابی بکر الہراوی کا لکھا التذکرہ الہراویہ فی الحیال الہرابیہ، سبت ان الجوازی کا تذاکرات الخواص، تذاکرات الاولیاء صوفی سنتوں کی سوان حیات ہے، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اردو کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈکاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر کے بارے میں۔ آج کے شاعر ہیں وحید الہ آبادی۔ 1829 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے وحید کا پورا نام ہے وحید الدین احمد۔ انہیں مولوی وحید الدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کچھ کہہ کہ اس نے پھر مجھے دیوانہ کر دیا، کچھ کہہ کہ اس نے پھر مجھے دیوانہ کر دیا، اتنی سی بات تھی جسے افسانہ کر دیا۔ وحید مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کے استاد تھے۔ اکبر طنز اور مزاح کا بہترین استعمال کرتے ہیں اور یہ وحید صاحب کی ہی دین ہے۔ تجھ میں تو ایک خوء وفا اور ہو گئی، تجھ میں تو ایک خوء وفا اور ہو گئی، میں اور ہو گیا نہ وفا اور ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں آگ لگی تو انہیں اپنا دیوان یاد آیا۔ وہ اسے بچانے کے لیے اپنے کمرے میں گئے لیکن باہر نہیں نکل سکے۔ بعد میں ان کی لاش اس طرح ملی کہ ان کا دیوان ان کے ہاتھ میں تھا۔ اب آ بھی جاتے تو رہ جاتی ہماری زندگی، اب آ بھی جاتے تو رہ جاتی ہماری زندگی، بعد مرنے کے اگر خط کا جواب آیا تو کیا۔ 1892 میں وہ اپنا دیوان بچاتے بچاتے اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئے۔ اب ایک لطیفہ سنیے۔ ایک مشاعرے میں فراق کے بعد سننے والوں کی طرف سے ایک نوجوان شاعر زبیر رضوی سے کلام سنانے کی فرمائش کی گئی۔ مشاعرے کے سیکریٹری نے زبیر کو مائک پر بلایا
تو وہ نہایت نیاز مندی سے جھجکتے ہوئے کہنے لگا، قبلہ، فراق صاحب کے بعد میں کیوں کر شعر پڑھ سکتا ہوں؟ فراق نے یہ سن کر بڑی نیاز مندی سے فرمایا، واہ میاں، تم اگر میرے بعد پیدا ہو سکتے ہو تو میرے بعد شعر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں تسلیم فاضلی، تو ان کا کلام پیش ہے۔ ملاحظہ ہو، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، دن بدن بڑھتی گئیں اس حسن کی رعنائیاں، پہلے گل پھر گل بدن پھر گل بداماں ہو گئے۔ آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، آپ تو نزدیک سے نزدیک تر آتے گئے، پہلے دل پھر دل ربا پھر دل کے مہماں ہو گئے۔ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے، آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنواں ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماں ہو گئے، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے۔ بڑی خوب غزل ہے، مہندی صاحب نے گائی ہے۔ موقع پہ شعر۔ آج کا موقع ہے معشوق نے جھمکے پہنے ہیں۔ جھمکے تو آپ سب جانتے ہیں، کانوں میں پہنے جاتے ہیں۔ جھمکے پہن کے وہ جھوم رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اس موقع پہ شعر عرض ہے، جھوم کے پہنو نہ میری جان جھوم کے، جھوم کے پہنو نہ میری جان جھوم کے، جھوم کے لے لیں گے بوسہ جھوم کے۔ سامعین، اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے جی ہاں، شب بخیر۔